بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والد کی ذمہ داریوں میں اولین ذمہ داری اپنی اولاد کو دینی تعلیم سے آشنا کرنا ہے، کیونکہ اس کے بغیر چارہ کار کوئی نہیں۔ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ اپنی اولاد کو دینی تعلیم سے بہرور کرنے والے تھے۔ ان کے اوپر رب تعالی نے قرآن مجید نازل فرمایا، جس میں یہ ارشاد موجود ہے، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ محترم ساتھیو، ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو کم از کم اتنی تعلیم لازمی دے جس سے وہ جہنم کی آگ سے محفوظ رہ سکے اور ان کی دنیا و آخرت بہتر بن سکے۔ حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، ما یمنعک ان تسمعی ما اوصیک بہ، میں تمہیں جو وصیت کر رہا ہوں اس کے سننے سے تمہیں کیا چیز روک سکتی ہے؟ ان تقولی اذا اصبحت و اذا امسیت، یہ کہ تم صبح و شام یہ کلمات کہو، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، ہر چیز کو قائم رکھنے والے، میں آپ ہی کی رحمت کے ساتھ آپ سے مدد طلب کرتی ہوں، میری ہر حالت کی اصلاح فرما دیجیے اور مجھے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے سپرد نہ کیجیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک خادمہ عطا فرمانے کی درخواست کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، میرے پاس تو نہیں ہے، یعنی غلام یا لونڈی نہیں ہے جو تجھے دے سکوں۔ وہ واپس چلی گئی۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے ہاں تشریف لے گئے اور فرمایا، کیا تجھے وہ چیز پسند ہے جو تو نے مانگی تھی یا وہ جو اس سے بہتر ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ کہو کہ نہیں، یعنی وہ چیز جو مطلوب ہے وہ چیز مطلوب ہے جو اس سے بہتر ہے۔ تو فاطمہ رضی اللہ عنہ نے یہی جواب دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں کہا کرو، اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والقرآن العظيم، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر۔ اے اللہ، اے ساتوں آسمانوں کے مالک، اے عرش عظیم کے مالک، اے ہمارے رب اور ہر چیز کے رب، اے تورات انجیل اور قرآن عظیم کے نازل کرنے والے، تو اول ہے، تجھ سے پہلے کچھ نہیں تھا، تو آخر ہے، تیرے بعد کچھ نہیں، تو ظاہر ہے، تجھ سے اوپر کچھ نہیں، تو باطن یعنی پوشیدہ ہے، تجھ سے پوشیدہ تر کچھ نہیں، ہمارا قرض عطا فرما اور فقر سے نجات دے کر ہمیں غنی کر دے۔ ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ ہے، الا ادلک علی من ہوا ما ہوا خیر لک من ذالک، کیا میں تجھے اس سے زیادہ بہتر چیز نہ بتاؤں؟ تسبحین ثلاثا وثلاثین، 33 مرتبہ اللہ کی تسبیح سبحان اللہ کہو، وتکبرین ثلاثا وثلاثین، اور اللہ کی بڑائی بیان کرو، تکبیر اللہ اکبر کہو 33 مرتبہ، وتحمدین ثلاثا وثلاثین، اور اللہ کی حمد الحمدللہ کہو 33 مرتبہ، احدھا، ان میں سے ایک کو 34 34 مرتبہ
کہو، پڑھو۔ تو تعلیم کا کیا ہی خوبصورت انداز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ باقی صحابہ کو تو آپ غلام دے رہے ہیں، مگر جب اپنی اولاد اور اولاد میں سے بھی وہ سب سے زیادہ محبوب چہیتی بیٹی کی باری آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ظاہری اسباب اختیار کرنے کے بجائے ایسی دینی تعلیم دے دیتے ہیں جس سے وہ راضی ہو جاتی ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو دینی تعلیم دیں تاکہ ان کی دنیا بھی بہتر ہو اور آخرت بھی بہترین ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔